اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الشورى کی آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے تم سب کا رب اللہ، علیہ توکلت، میں اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے اپنے اندر جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور جو اس نے جانور پیدا کیے ان میں بھی جوڑے بنائے۔ یزرعوکم فی، اور اسی طریقے سے وہ تم سب کو بڑھاتا رہتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے، یعنی اللہ کی مثال کسی بھی شے سے نہیں دی جا سکتی۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سب کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور اسی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور یہی اس نے آپ کی طرف وحی کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی دین عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ ان اقیموا الدین، کہ اس دین کو قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فی، اور اس میں جدا جدا راستے نہ بناؤ، یعنی فرقہ بندی مت پیدا کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، اور جس چیز کی طرف مشرکوں کو تم بلاتے ہو وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے، وہ بہت دشوار گزرتی ہے۔ یعنی تعلیم یہ ہے توحید کی کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے اور ہر طرح کے حالات میں اسی کو پکارا جائے، لیکن مشرکین چونکہ بہت سے خداؤں پر اعتقاد رکھتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ان پر بہت دشوار ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جو تفرقہ میں پڑ گئے، جن لوگوں نے گروہ گروہ بنا لیے، جدا جدا ہو گئے، تو وہ علم کے آنے کے بعد بھی آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا۔ یعنی یہ عقیدہ ہمارے فرقے کا ہے، یہ عقیدہ ہمارے فرقے کا ہے، حالانکہ علم آ چکا تھا، وحی آ چکی تھی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر ایک مقررہ مدت متعین نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، اور جو وارث بنائے گئے اللہ کی کتاب کے، وہ اس کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، پس آپ اسی دین کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ اس پر استقامت سے قائم رہیں جس پر آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں، یعنی وحی کے اوپر قائم رہیں، اور جو ان کی خواہشات ہیں، جو انہوں نے لا بنائے ہوئے ہیں یا جو ان کے پاس پہلے سے لکھا ہے کہ یہ ان کتابوں میں آیا ہے، یہ معتبر ہے، تو یہ
آپ ان کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو بالکل کلیئر کٹ اللہ کی طرف سے پیغام ہے اس پر قائم دائم رہیں۔ وکل، اور آپ کہہ دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی کے مطابق تم میں انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی تم سب کا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، اور ہم میں اور تم میں کوئی بحث تکرار نہیں ہے۔ یعنی یہ تعلیم واضح ہو چکی ہے کہ تمام طرح کے دلائل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دے دیے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اب کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، تم نے اپنے اعمال کا بدلہ پا لینا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہم آج آیت نمبر 15 تک آ گئے۔ تو تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے کہ جس طرح کہ آج کل حالات بہت ہی نازک ہیں، اور جو ظالم طبقہ اشرافیہ کا اس کی سفاکیت عروج پر ہے، تو ان حالات میں ہمیں دین کا، قرآن کا ہر وقت دامن پکڑے رہنا چاہیے، اسی کے مطابق ہی یہ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں آپ صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ مدد طلب کریں، اور ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان حالات سے ہماری جو ہے وہ جان چھڑائے، اور جو ظالم اور سفاک طبقہ جو اس وقت ملک پر قابض ہے، اور جو سسکتی ہوئی انسانیت جو ہے، اور جو مخلوق خدا جو پریشان حال ہے اس پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے، اور طرح طرح کے ٹیکس اور بل جو عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، اور عوام خودکشیوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ جس طرح کی بھی مزاحمت آپ کر سکتے ہیں کریں، اور جو جماعتیں اس جانب گامزن ہیں تو ان کی ہر طرح سے اخلاقی اور جس طرح کی بھی مدد ممکن ہو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے یہ حالات ٹال دے اور ان فرعونوں کو لگام دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حالات میں وہ تبدیلی پیدا کرے، ہمیں استقامت دے، صبر دے، اور دوسرا یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھتا ہے، یہ ہمیں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح کی بھی مشکلات ہوں تو آپ نے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ مشکلات میں یہ سارے لوگ جو خدا بنے بیٹھے ہیں یا جن کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ غائب ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی کہ وہاں کس طرح وہ تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، تو لیکن یہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے یہ جو اپنے آپ کو اولیاء کہتے ہیں، جو حاجت روا مشکل کا کشا کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں ہے، تو یہ تو لوگوں نے ہی ان کو بنایا ہوا ہے۔ تو ایک اللہ جو واحد حاضر ناظر ہے وہی اس لائق ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ ہم سے مشکلات جو ہے نا وہ دور کر دے۔ تو یہ قرآن پڑھیں، یہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔